بھائی اگر پیسے نہیں ہیں تو رکشے میں بھی مت جاؤ، پیدل جایا کرو گدھے پہ بیٹھ کے. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو اچھی گاڑی میں جاؤ. اور پیسہ ہونا اسلام میں کوئی بری چیز نہیں ہے. حضرت عثمان کے پاس پیسہ تھا، حضرت ابو بکر کے پاس پیسہ تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیسہ تھا، حضرت حسن کے پاس اتنا پیسہ تھا، نبی کے نواسے، اتنی دولت تھی کہ ایک باندی کو آپ نے طلاق دی ہے تو 100 باندیاں، اس ایک بیوی کو طلاق دی ہے تو 100 باندیاں اس کو ہبہ کی ہیں. اتنی دولت تھی. باغ پورے پورے صدقہ کر دیا کرتے تھے ایک ایک وقت پہ، تو اتنے باغ تھے تو صدقہ ہوتا تھا نا. حضرت عثمان جہاد میں کئی گھوڑے دے دیا کرتے تھے، تو اتنے تھے تو دیتے تھے نا، اتنا بڑا بزنس تھا. اس پہ بھی لوگ ہیں کہ علماء بزنس کلاس میں کیوں سفر کر رہے ہیں. بھائی اگر زکوٰۃ کے یا چندوں کے پیسے سے کر رہے ہیں تو پھر رکشے میں بھی حرام ہے. اگر اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں اور اللہ نے اتنا دیا تو پھر بزنس میں سفر اگر نہیں کر رہے تو برا ہے. جب اللہ نے دیا تو اکانومی میں کیوں جا رہے ہو بھائی، بزنس میں کیوں نہیں جا رہے آپ. تو یہ سب چیزیں کرائٹیریا نہیں ہیں. اصل کرائٹیریا آخرت کا اعمال ہیں. اعمال کو فوکس کرو، پھر بنگلے میں بھی جنت ملے گی اور جھونپڑی میں بھی جنت ملے گی. اعمال صحیح نہیں ہے تو جھونپڑی میں بھی جہنم میں جاؤ گے. اللہ آپ کی غربت دے کے بخشے گا نہیں آپ کو. مثال کے طور پر آپ نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، غربت میں زندگی گزری، تو اللہ کہ ہائے بیچارہ پہلے اتنا غریب، اس کو میں کیسے جہنم میں ڈالوں. ایسا کوئی بھی ہمارے علم میں نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے بعض لوگ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں. یہ وہ غریب ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں تھا مگر نیتیں تھیں کہ کاش پیسہ ہو تو ہم بھی مزے اڑاتے. آپ نے فرمایا یہ اور عیاشی کرنے والا مالدار دونوں جرم میں کیا ہیں؟ برابر. یہ حسرتیں لے کے جائے گا قبر میں، دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا اور مرے گا مرتا ہی جہنم ہے. اس لیے کہ تیری ارادے تو تیرے بھی وہی تھے. تو اعمال کو فوکس کرو، ان چیزوں میں مت جاؤ کہ کون رکشے میں سفر کر رہا ہے، کون چینچی میں سفر کر رہا ہے، کون لینڈ کروزر میں بیٹھا ہے اور کون گدھے پہ بیٹھ کے. اگر سادگی پہ آنا ہے تو پھر گدھا ہے. پھر بائک بھی سادگی کی علامت نہیں ہے. پھر کس پہ جاؤ؟ گدھے پہ جاؤ. اصل سادگی جب پتہ چلے گی. ہمارے حضرت ایک دعوت میں بیٹھے ہوئے تھے تو بڑی پرتکلف دعوت تھی، مرغ و مسلم. تو ایک جعلی پیر بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں. اب پیروں کی عادت ہوتی ہے شو مارنے کی نا، یہ بتانے کی کہ سادگی سادگی. اس پیر نے کیا کیا، اس نے بولا ہو استغفر اللہ، یہ اسراف نہیں ہے؟ مرغے اور بریانیاں کیا کیا پکا لیا. توبہ توبہ، ہمارے نبی کو تو جو کی روٹی بھی نہیں ملتی تھی. تو حضرت نے کہا یہ میرے لیے بنایا، آپ کے لیے جو کی روٹی آئے گی تھوڑی دیر میں. ہمارے حضرت اسٹریٹ فارورڈ تھے، سیدھا سیدھا. انہوں نے فرمایا یہ کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے بھی جو کی روٹی ہم. اس نے کہا کیا مطلب بھائی؟ وہ مرغا اپنے آگے کیا. فرمایا یا تو باتیں نہیں کرو یا بیٹھ کے آرام سے کھاؤ. خام خواہ کی بلا وجہ کی. یہ تو ہمارے نبی کی طبیعت تھی، مزاج تھا. صحابہ کو تھوڑی منع کیا آپ نے اچھا کھانے سے. جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو 3 چیزوں کو پہلے فوکس کرو. نمبر 1 خوراک سب سے ٹائٹ. ذاتی مکان بنا لیا لیکن اچھا کھانے کے پیسے نہیں بچے، بھاڑ میں جائے ایسا مکان. یہ بھی تو باڈی بھی تو مکان ہے نا. ارے پہلے اس کی ہڈیوں کا سریا مضبوط کرو پھر مکان میں سریا ڈالو. دودھ پینے کے پیسے نہیں ہے کمبخت کے پاس ہے بھائی، کیلشیم گھڑیوں ادھر کم ہو رہا ہے، فخر اس پہ کر رہا ہے میں نے ذاتی مکان بنایا، یہ مکان میرا ہے.